تو آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ، جناب علی کے اولاد، جناب جعفر، جناب عقیل، جناب حارث، ان سب کے اولاد جو ہے وہ آل بیت میں سے ہے۔ تو اب ہم فارغ ہو گئے چچاؤں سے، اب ہم آتے ہیں نبی علیہ السلام کی بیویوں کی طرف۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں آل بیت میں سے ہیں یا نہیں؟ تو میرے بھائی، میں آپ کے سامنے سب سے پہلے قرآن پاک پڑھوں گا۔ سورہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب آپ جانتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ 21ویں سپارے میں ہے، کچھ 22ویں سپارے میں ہے۔ 21ویں سپارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور 22ویں سپارے کے شروع میں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک کتنی آیتیں ہو گئیں؟ نہیں، 7۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر، یاد کریں میرے بھائیو، یہ سبق یاد کرنا ہے آپ نے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر، کیونکہ آپ نے گھر میں جا کے بعد میں اس کا مطالعہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 28 سے لے کے 34 تک، ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی نبی اسلام کی بیویوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 28 کی ابتدا ہوتی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی علیہ السلام آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں۔ یہ کون سی آیت نمبر ہے؟ 28۔ اس کے بعد آیت نمبر کون سی آ گئی؟ 29۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ، آیت نمبر 28 میں اللہ نے کہا اے نبی آپ کہیں بیویوں سے، علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہیں بیویوں سے۔ اور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ ڈائریکٹ کون مخاطب کر رہا ہے؟ اللہ ڈائریکٹ مخاطب کر رہا ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیویوں کو۔ یا نساء النبی، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ 30۔ آگے اگلی جو آیت ہے اس میں بھی انہی کا ذکر ہے، لیکن اس میں براہ راست یہ اے کا لفظ نہیں ہے، ورنہ بات وہاں بھی انہی سے ہو رہی ہے کہ تم میں سے جو یہ کرے، تم میں سے جو یہ کرے، تم میں سے جو یہ کرے۔ پھر آیت نمبر 32 میں اللہ نے پھر کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں۔ میرے رب نے پھر مخاطب کیا اپنے نبی کی پاک بیویوں کو۔ کتنی عظیم یہ خواتین ہیں، کتنی عظیم یہ عورتیں ہیں جن کو رب آسمان سے مخاطب کر رہا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیا شان ہے ان کی، کیا مقام ہے ان کا، اور مقام کیوں نہ ہو کہ یہ وہ عظیم خواتین ہیں جن کو دنیا کے نمبر 1 انسان نے، دنیا کے سب سے افضل انسان نے اپنی صحبت کے لیے اختیار کیا۔ یہ عظیم کیوں نہ ہوں گی؟ اور نبی علیہ السلام کی بیویوں کی سب سے زیادہ توہین وہ لوگ کرتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب تھے۔ جو عالم الغیب ہوگا غلط بیویوں کا انتخاب کرے گا؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے۔ کئی باتیں البتہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی آپ کو بتائی ہیں، لیکن سارا کچھ نہیں بتایا، چند باتیں بتائی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام آیتوں میں گفتگو اللہ کن سے کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی بیویوں سے۔ آگے کہا آیت نمبر 33 میں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ آیت نمبر 33 کو ہم نے دھیان سے سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو۔ جو زیب و زینت ہو خامند کے لیے ہو، گھر کے اندر ہو، اس کو ظاہر نہیں کرنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتی رہو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات دیتی رہو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات مانتی رہو۔ انما یرید اللہ، یہ آیت بڑے دھیان سے، وہی آیت ہے آخری حصہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور کر دیں، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تم کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح پاک صاف کر دیں۔
تو اس میں لفظ کیا آیا؟ دھیان سے سنیے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے آل بیت، اے آل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے. تو لفظ اللہ نے کیا بولا؟ اے آل بیت. اور بات کن سے ہو رہی تھی؟ بیویوں سے. اگلی آیت میں بھی بات انہی سے جاری ہے. وَذْكُرْنَا، یہ الفاظ سارے مؤنث کے ہیں. کون سے الفاظ ہیں؟ یعنی کہ لفظ جو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ مردوں والے لفظ نہیں ہیں، عورتوں والے ہیں. وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ، اگر مردوں والے لفظ ہوتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَذْكُرُوا. وَذْكُرُوا کا لفظ عربی میں ہے مردوں کے لیے، اللہ کہہ رہے ہیں وَذْكُرْنَا عورتوں کا لفظ. وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھر میں جو نازل ہو رہا ہے قرآن پاک اور احادیث، ان کا ذکر کرتی رہو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہیں، باخبر ہیں. تو میرے بھائیو یہ آیت ہے، آیت نمبر 33. آیت نمبر 28 سے ذکر شروع ہوا ہے کن کا؟ کن کا ذکر شروع ہوا ہے میرے بھائیو؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں. آج صحیح عقیدہ سن لیں آپ، ورنہ سنتے ہیں ان سے آل بیت کی باتیں جنہوں نے اس میں گند ملایا ہوتا ہے، جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ لفظ آل بیت کا بار بار وہی استعمال کرتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. آپ آج صحیح مطلب اس کا جان لیں، ایسے موقع بار بار نہیں آتے. توجہ پوری میری طرف رکھیں، اس موضوع کو خشک نہ سمجھیں. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 سے ذکر شروع کیا ہے کن کا؟ نبی علیہ السلام کی پاک بیویوں کا، جو ہماری کیا لگتی ہیں؟ مائیں. اللہ نے اسی صورت میں کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. یہ ہماری کیا لگتی ہے میرے بھائیو؟ ہماری مائیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر شروع کیا آیت نمبر 28 سے، اور آیت نمبر 29 میں بھی انہی کا ذکر ہے. آیت نمبر 30 میں اللہ نے باقاعدہ ان کو آسمان سے مخاطب کیا ہے. آیت نمبر 31 میں بھی خطاب جاری ہے، اور آیت نمبر 32 میں اللہ نے دوبارہ نئے سرے سے ان کا نام لے کے انہیں مخاطب کیا ہے کہ نبی کی بیویوں. آیت نمبر 33 کی باری آئی، اللہ نے تعلیمات دیں کہ گھر میں بیٹھی رہو، زیب و زینت کا اظہار مردوں کے سامنے نہ کرو، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ رسول کی بات مانتی رہو. آخر میں اللہ نے کہا اے آل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پلید شے کو دور کرنا چاہتا ہے، تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. بعد میں پھر عورتوں سے خطاب ہے، لیکن یہاں پہ جب اللہ نے یہ کہا نا کہ اے آل بیت، اللہ تم سے پلید چیزوں کو دور کرنا چاہتا ہے، یہاں پہ آ کے اللہ نے مذکر کا لفظ بولا ہے، مردوں والا. کون سا لفظ بولا ہے؟ پہلے بھی عورتوں سے خطاب ہے، اور کون عورتیں ہیں؟ نبی اسلام کی بیویاں. بعد میں بھی عورتوں سے خطاب ہے. درمیان میں یہ آدھی جو سطر ہے، ایک سطر جو ہے، اس میں لفظ ہے مردوں والا. کون سا لفظ ہے؟ کہ جب اللہ نے کہا کہ اے آل بیت، اللہ تم سے پلید چیزوں کو دور کرنا چاہتا ہے، تو یہ لفظ جو بولا گیا اس میں لفظ ہے مردوں والے، عورتوں والے نہیں ہے. یہ بات دھیان سے سن لی جائے. اب میرے بھائیو، پہلے خطاب عورتوں سے، نبی اسلام کی بیویوں سے، بعد میں بیویوں سے، درمیان میں مردوں والا لفظ کیوں بولا گیا؟ کیونکہ جب اللہ نے یہ کہنا تھا کہ اے آل بیت، میں تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں شامل مردوں کو بھی کرنا تھا. کن کو؟ جناب علی کو، جناب حسن کو، جناب حسین کو، ان کو بھی تو شامل کرنا تھا. اس لیے جب مرد بھی کسی لفظ میں، کسی حکم میں شامل ہو جائیں، عورتیں بھی ہوں، مرد بھی ہوں، پھر اللہ لفظ کون سا بولتے ہیں؟ مذکر کا. جب کوئی بھی اللہ نے آرڈر جاری کرنا ہو قرآن پاک میں اور اس میں شامل کرنا ہو مردوں کو بھی، تو چاہے مرد تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، پھر اللہ لفظ کون سا بولتے ہیں؟ مردوں والا، مذکر والا. تو اس لیے یہاں پہ مردوں کا لفظ بولا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی بیویاں اس سے باہر ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل میں قرآن پاک سے دوں گا. اس کی تائید میں ایک دلیل دینے لگا ہوں قرآن پاک سے. دھیان سے سنیے گا میرے بھائیو. سورہ ہود 12واں سپارہ آیت نمبر 73. سورہ ہود 12واں سپارہ آیت نمبر 73. وہاں پہ ذکر ہو رہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی بیگم کا. ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں اور بڑھاپے میں بھی اولاد مانگ رہے ہیں، لیکن کس سے؟ اللہ سے. بالآخر خوشخبری آ گئی. خود بھی بوڑھے ہیں، بیگم بھی بڑھیا ہے.
فرشتے آئے, خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو, اور ابراہیم علیہ السلام کی بیگم بھی خوشخبری سن رہی ہیں. تو وہ آگے سے کہنے لگیں, اس عمر میں مجھے بیٹا ملے گا؟ یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب, کہ اس عمر میں مجھے بیٹا ملے گا, میں بڑھیا, میرا خاوند بوڑھا. کتنی عجیب بات ہے. دعائیں اللہ سے مانگی ہیں, اللہ کی قدرت پہ یقین بھی ہے, لیکن خوشخبری ملی ہے تو سنبھالی نہیں جا رہی. اس لیے بے اختیار منہ سے الفاظ نکلے کہ بڑھاپے میں مجھے اولاد ملے گی. ان هذا لشیء عجیب, کتنی عجیب بات ہے. تو فرشتوں نے آگے سے کہا, اتعجبین من امر اللہ, کیا آپ تعجب کر رہی ہیں؟ اتعجبین کا لفظ عورتوں والا ہے. ان سے ابراہیم علیہ السلام کی بیگم سے کہہ رہی ہیں, کیا آپ تعجب کر رہی ہیں؟ من امر اللہ, اللہ کے حکم پہ. رحمت اللہ, اللہ کی رحمت ہو, وبرکاتہ, اور اس کی برکتیں ہوں, علیکم اہل البیت, اے آل بیت تمہارے اوپر اللہ کی برکتیں ہوں. یہاں پہ آل بیت کس کے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے. اور یہاں بھی فرشتے پہلے عورتوں والا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہی ہو, اور جب یہ کہا اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پہ آل بیت, تو فوراً انہوں نے مذکر والا لفظ بول دیا. کیونکہ تعجب کون کر رہی تھی؟ ان کی بیگم. لیکن جب یہ کہنا تھا کہ آل بیت تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں, تو اس میں بیگم بھی شامل ہیں, خاوند بھی شامل ہیں, بیٹے بھی شامل ہیں. رحمتیں اور برکتیں صرف بیگم کے اوپر نہیں ہیں, سب پورے خاندان کے اوپر ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی آل بیت کا لفظ بولا گیا ہے, اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی بیگم سب سے پہلے شامل ہیں. تو آل بیت کا مطلب ویسے ہوتا کیا؟ گھر والے. آل بیت گھر والے, اور گھر والوں میں گھر والی شامل نہیں ہوگی تو کون شامل ہوگا؟ ویسے بھی نبی علیہ السلام کی بیویاں دوسروں سے مختلف ہیں. آپ کی بیویاں وہ عظیم عورتیں ہیں جو دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں. آپ کی بیویاں دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بیگم کے بارے میں خطرہ رہتا ہے کہ خاوند نے جب طلاق دے دی یہ فارغ ہو جائے گی, گھر سے چلی جائے گی. لیکن نبی علیہ السلام کی بیویاں وہ عظیم بیویاں ہیں جن کے اوپر حرام ہو گیا ہے کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. تو اسی میرے بھائیوں, یہ مومنوں کی مائیں ہیں, نبی اسلام کی بیویاں ہیں, آل بیت میں واضح طور پہ شامل ہیں. جو لوگ نہیں مانتے کہتے ہیں جی آل بیت میں شامل نہیں ہیں, ان کی دلیل سن لیجئے. وہ کہتے ہیں جی مسلم شریف کی حدیث ہے, ترمذی میں بھی آئی ہے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ کوئی چادر تھی, کالے بالوں کی بنی ہوئی منقش چادر تھی آپ کے پاس, کالے رنگ کی چادر. تو آپ نے وہ لی ہوئی تھی. جناب حسن آئے, آپ نے ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیا. جناب حسین آئے, آپ نے ان کو اپنی چادر میں شامل کر لیا. جناب فاطمہ آئی, آپ نے ان کو اپنی چادر میں شامل کر لیا. جناب علی آئے, ان کو بھی چادر میں شامل کر لیا. کتنے ہو گئے؟ اور آپ نے فرمایا, اے اللہ یہ ہے میرے آل بیت, ان سے گندگی کو دور کر دے. یہاں پہ کتنے لوگ ہیں؟ 4. بیویاں نہیں ہیں اس میں, چادر میں بیویاں نہیں ہیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں لو جی یہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ کی بیویاں آل بیت میں سے نہیں ہیں. نہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے, دھیان سے سن لیجئے. قرآن پاک کی ان آیات کے اوپر غور کیجئے جو سورہ احزاب میں ہیں, 28 نمبر لے کے 34 تک. اس میں خطاب ہے آپ کی بیویوں سے, شروع میں بھی آخر میں بھی. اگر نبی علیہ السلام چادر دے کر جناب علی, جناب حسن و حسین کے آل بیت میں شامل ہونے کا اعلان نہ کرتے تو لوگ قرآن پاک کی آیات کو دلیل بنا کے کہتے کہ صرف بیویاں آل بیت میں سے ہیں, باقی لوگ آل بیت میں سے نہیں ہیں. اس لیے آپ نے یہاں ان کو بلایا, چادر میں داخل کر کے بتا دیا کہ یہ بھی آل بیت میں سے ہیں. یہ مسئلہ ہے میرے بھائیوں, اور اس کی مثال آپ کو دوں مدینہ میں بیٹھ کے آپ کو سمجھائے گی. اس کی ایک اور مثال قرآن پاک میں ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 11ویں اس بارے میں کہتے ہیں, لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ, کہ اے نبی علیہ السلام وہ مسجد جس کی پہلے دن سے بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. اس میں ایک ایسے آدمی ہیں نمازی, اس مسجد کے ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں. کون سی مسجد ہے یہ؟
مسجد قباء، جی ہاں، اگر قرآن پاک کا سیاق و سباق دیکھیں، اگلی اور بعد والی آیتیں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے. لیکن مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پہ رکھی گئی ہے کون سی ہے؟ آپ نے کہا میری یہ مسجد نبوی ہے. میرے ساتھ رہیے گا. قرآن پاک سے کیا پتا چل رہا ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پہ رکھی گئی کون سی ہے؟ مسجد قباء. اور نبی علیہ السلام کی حدیث بتا رہی ہے مسجد نبوی. اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک میں اس آیت سے پہلے کی چیزیں دیکھیں، بعد کی چیزیں دیکھیں تو صاف صاف معلوم ہوگا کہ وہاں پہ جس مسجد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ کے اوپر رکھی گئی وہ مسجد قباء ہی ہے. لیکن حدیث نے یہ بتا دیا کہ اگر مسجد قباء کی بنیاد نبی علیہ السلام نے رکھی ہے اور آپ متقی ہیں، پہلے دن سے اس کی بنیاد تقویٰ پہ پڑی ہے، تو مسجد نبوی کی بنیاد بھی نبی علیہ السلام نے رکھی ہے. یہ تو اس سے بھی افضل ہے، یہ بدرجہ اولا وہ مسجد ہے جس کے اوپر یہ فٹ آتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی گئی ہے. قرآن نے مسجد قباء کو ثابت کر دیا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ کے اوپر رکھی گئی ہے، اور حدیث نے آ کر بتا دیا کہ مسجد نبوی بدرجہ اولا اس کے اوپر یہ فٹ آتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ کے اوپر رکھی گئی ہے، کیونکہ اس کا افتتاح کرنے والے بھی نبی علیہ السلام، اس کا بھی سنگ بنیاد رکھنے والے نبی علیہ السلام. یہی صورتحال آل بیت کی ہے. قرآن پاک پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں آل بیت میں سے ہیں. حدیث نے آ کے بتا دیا نہیں دوسرے لوگ بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں. ورنہ جناب علی کے معاملے میں لوگ پریشان ہو جاتے کہ آل بیت میں سے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن حدیث نے بتا دیا کہ نہیں وہ بھی آل بیت میں سے ہیں، ان کی اولاد بھی آل بیت میں سے ہے. تو یہ میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں آل بیت میں سے ہیں، قرآن پاک نے بتا دیا. اور اس کی مزید تائید کچھ اور چیزوں سے بھی ہوتی ہے. مثلا ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، ابن ابی ملیکہ روایت کرنے والے ہیں کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کو خالد ابن سعید نے گائے زکات کی بھیجی، زکات کی گائے انہیں دی، تو انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے، ہم آل محمد ہیں، ہمارے لیے زکات حلال نہیں ہے. ہم آل محمد، ہمارے لیے زکات حلال نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں بھی آل بیت میں سے ہیں، اور آپ کی چچاؤں کی اولاد بھی آل بیت میں سے ہے، اور آپ کے اولاد تو ہے ہی ہے، اس میں شک و شبہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ ظالم جو آل بیت کے لفظ کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی کو مانتے ہیں جناب فاطمہ کو، باقی کو مانتے ہی نہیں ہیں. ام کلثوم کو نہیں مانتے، رقیہ کو نہیں مانتے، زینب کو نہیں مانتے، صرف جناب فاطمہ کو مانتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہن جمیعا. نہیں میرے بھائیوں، جناب فاطمہ بھی آپ کی رفتے جگر ہیں اور ان کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن زینب، رقیہ، ام کلثوم بھی اسی نبی کی بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آل بیت سے محبت کیجیے، ان کا ادب کیجیے، لیکن سب کو آل بیت مانیے. جن کو شریعت نے مانا ہے، جن کو نبی اسلام نے آل بیت میں شامل کیا، ان سب کو آپ شامل کیجیے. تو آپ کے آل بیت، خلاصہ کلام آج کے درس کا یہ ہے کہ آپ کے آل بیت میں آپ کے اولاد، آپ کی بیویاں اور آپ کے چچاؤں کی وہ اولاد جو مسلمان ہیں، عبد المطلب کی اولاد، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، یہ سب آل بیت میں سے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. لیکن میں پھر بتا دوں کہ ان میں سے احترام اسی کا ہوگا جو مسلمان ہے، ایمان کے اوپر ہے، توحید کے اوپر ہے، شرک نہیں کرتا. اور یہ حدیث ابو بکر، عمر، عثمان، یہ ان کے بیٹوں کے نام ہے اور ان کی کتابوں میں موجود ہے، ان کی کتابوں میں، لیکن نہیں بتائیں گے، نہیں ذکر کریں گے. تو انہوں نے نام یہ کیوں رکھے ہوئے تھے؟ محبت تھی تو رکھے ہوئے تھے نا. جناب حسن و حسین نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر کے نام پہ کیوں رکھے ہوئے تھے؟ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جناب علی کی ایک بیٹی سے شادی کر رکھی تھی. کیوں کی تھی؟ چھوٹی عمر کی لڑکی تھی، یہ بڑی عمر کے تھے. جناب علی سے کہا صرف اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری رشتہ داری مل جائے، نبی علیہ السلام کے خاندان سے میں مل جاؤں. کیا پیار و محبت ہے، کیا احترام ہے میرے بھائیوں.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیں آل بیت، اور آل بیت صحابہ کرام ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے، ایک دوسرے کا ادب کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے نام پہ نام رکھنے والے تھے، ان میں بغض و عداوت نہیں تھی۔ بغض و عداوت ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں اور اپنی محفلوں میں زہر کی ہے، جن کے دلوں میں خود بغض و عداوت ہے صحابہ کرام کے خلاف۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحابہ کرام کی عزت کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ جاننے کی توفیق دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا احترام نہیں کرو گے تو نبی علیہ السلام کا ادب و احترام نہیں ہے۔ ابن سیرین کہا کرتے تھے، مشہور امام ہیں محمد ابن سیرین، کہا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ میں یقین نہیں کرتا کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے اور اسے ابو بکر عمر سے بغض و عداوت ہو، مجھے یقین نہیں آتا۔ کہ جس کو نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی اس کو جناب ابو بکر سے بھی محبت ہوگی، جناب عمر فاروق سے بھی محبت ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، آپ نے کیا کہا تھا؟ عائشہ۔ پھر پوچھا گیا مردوں میں سے، فرمایا عائشہ کے باپ۔ پوچھا گیا پھر، فرمایا عمر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظیم لوگوں سے ہمیں پیار و محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔